السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر اس محفل میں بات ہوگی وہ مختصر سی غزل ہے، اور اس میں آپ کو عربی اور فارسی کے الفاظ ملیں گے، لیکن آپ کو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں اور ہم آپ کے لیے ان الفاظ کا ترجمہ بھی پیش کریں گے۔ اصل چیز ہے اس کے اشعار میں چھپے ہوئے مشکل معنی، تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان معنی کو آسان بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ اس کا پہلا شعر ہے، کس کی برق شوخی رفتار کا دل دادا ہے، ذرہ ذرہ اس جہاں کا اضطراب آمادہ ہے۔ اس میں لفظ ہے اضطراب، آمادہ اضطراب، یعنی وہ جو کہ ہر وقت بے چین رہنا چاہتا ہو، بے قرار ہو، مضطر ہو، ایک جگہ پر ٹک کر نہ بیٹھتا ہو، ہر وقت گھومتا رہتا ہو۔ تو یہ سارے معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے یہ غزل سمجھنا کافی آسان ہو جائے گی۔ دل دادا کہتے ہیں شوقین کو، پسند کرنے والے کو، اور ذرہ ذرہ کا مطلب آپ جانتے ہیں۔ غالب نے اس شعر میں ایک سائنسی حقیقت بھی بیان کی ہے۔ فرماتے یہ ہیں کہ اس دنیا کا ذرہ ذرہ جو سراپا اضطراب بنا ہوا ہے، یعنی ہر وقت آپ کو تڑپتا ہوا اور بے چین دکھائی دیتا ہے، تو اس کو یہ کام کرنے پر کس نے آمادہ کیا ہے، اور یہ کس کی شوخی رفتار ہے جو بجلی کی طرح ادھر سے ادھر جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ذرے ذرے میں جو بے پناہ تڑپ پائی جاتی ہے، وہ ضرور کسی کی شوخی رفتار کی بجلی کا کرشمہ ہے، لیکن وہ کون ہے؟ ظاہر ہے کہ یہاں اشارہ خداوند تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے۔ اب جو دوست سائنس پڑھتے ہیں یا جنہوں نے سائنس پڑھی ہے، ان کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ذرے کی اضطرابی اور ذرے کا بہت تیزی کے ساتھ عمل دخل سائنس کا ایک بنیادی اصول ہے، اور اگر اس شعر کو ہم مزید کھولتے چلے جائیں تو پھر وہ بات سائنس پہ چلی جاتی، جو کہ ظاہر ہے کہ یہ اس کی کلاس ہے نہیں۔ آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ غالب اس زمانے میں بھی کس قدر غور سے چیزوں کا مشاہدہ کرتے تھے، اور ان کے مشاہدے ہی نے ان کو بتایا کہ اس کائنات میں جو ایک ذرہ ہوتا ہے، ایٹم ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ حرکت کرتا رہتا ہے۔ اب اس حرکت کرنے سے انسان نے کیا کچھ حاصل کیا، یہ ایک لمبی بحث ہے اور ہمارا موضوع بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو صرف یہ سوچنا چاہیے کہ مرزا غالب نے اس حقیقت کو وہ زمانے میں بھی جانتے تھے، اور انہوں نے اس حقیقت کا جو ماخذ ہے یا اس حقیقت کا جو منبع ہے اور اس حقیقت کی جو اصل ہے، جو کہ یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کرتا ہے، وہ خداوند تعالیٰ کی ذات کو قرار دیا ہے۔ اگلا شعر ہے غرور سرکشی صورت نمائے عجز بھی، منقلب ہو کر بسانے نقش پا افتادہ ہے۔ غرور سرکشی کا مطلب ہے کسی کو اپنے اوپر فخر ہو جانا، بہت زیادہ فخر کرنا، تکبر کرنا، اور صورت نمایاں اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو عاجز سمجھنا، مجبور سمجھنا۔ منقلب کا مطلب ہوتا ہے کسی انسان کا دل پھر جانا۔ بسان کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، مانند یا مثل، اور نقش پا کہتے ہیں پیروں کے نشان کو۔ تو اب اس شعر میں غالب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ سرکشی کا غرور عاجزی کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ جب وہ پلٹتا ہے تو نقش قدم کی طرح زمین پر گر جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیروں کے جو نقوش ہوتے ہیں وہ زمین پر ہی بنتے ہیں۔ اب اس میں انہوں نے انسان کی جو ماہیت ہے یا اس کی جو دل کی کیفیت ہے، اس کے تبدیل ہونے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، یعنی کہ جتنا کسی کو اپنی سرکشی کا، اپنی بغاوت کا غرور ہو، جب وہ عاجزی کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو نقش قدم کی طرح زمین پر گر جاتا ہے۔ یعنی کہاں تو وہ بہت ہوا میں اڑا پھر رہا تھا، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہا تھا،
غرور تھا، تکبر تھا، طاقت کا نشہ تھا، لیکن کہتے ہیں کہ جب اس کا دل خدا تبدیل کر دیتا ہے تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے کہ زمین پر بنا ہوا انسان کے قدم کا نقش۔ تیسرا شعر ہے، خانہ ویراں سازی عشق جفا پیشہ نہ پوچھ، نامرادوں کا خط تقدیر تک بھی سادہ ہے۔ نامرادوں کا خط تقدیر تک بھی سادہ ہے۔ خانہ ویراں کا مطلب ہوتا ہے برباد گھر۔ عشق محبت کو کہتے ہیں، جفا پیشہ جو بہت ظلم کرے، نامراد جن کی آرزو پوری نہ ہو، خط تقدیر جو کچھ قسمت میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اور سادہ کے معنی آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عشق بھی ظلم و ستم میں کسی سے کم نہیں ہے، اس کی کیفیت کچھ نہ پوچھیے، اس نے ہزاروں گھر ویران کر ڈالے۔ حد یہ کہ نامرادوں کی قسمت کا جو خط ہے، جو لکھی ہوئی قسمت ہے، جس کاغذ پہ لکھی جاتی ہے، وہ بالکل سادہ ہے، یعنی اس میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے۔ اس سے مراد ان کی یہ ہے کہ اس میں کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی دلکشی نہیں ہے، کوئی جاذبیت نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ سب عشق کی لائی ہوئی مصیبتیں ہیں جن کی وجہ سے اس نے گھر کے گھر برباد کر دیے ہیں، اور جن کو عشق میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ان کی زندگی سے بھی ہر قسم کی ساری کشش اور ساری خوبصورتی نکل گئی۔ شعر ہے، خود نشاط و سرخوشی ہے آمد فصل بہار، آج ہر سیل رواں عالم میں موج بادہ ہے۔ نشاط اور سرخوشی ایک ہی معنی رکھنے والے لفظ ہیں دونوں، یعنی خوش ہونا، بہت زیادہ اپنے آپ کو عیش میں محسوس کرنا۔ آمد فصل بہار کا مطلب ہے بہار کے موسم کا آ جانا۔ سیل رواں کہتے ہیں پانی کی لہروں کے چلنے کو، اور موج بادہ کہتے ہیں شراب کی لہر کو، شراب کی موج کو۔ اب فرماتے ہیں کہ فصل بہار کا آنا بجائے خود یہ پیغام ہے کہ بھئی اب آپ عیش کیجئے اور مستی کیجئے، اور بہار کی آمد پر دنیا میں آپ کو بس کوئی سیل، کوئی بہتا ہوا کوئی موج نظر آئے، کوئی بھی لہر نظر آئے تو آپ سمجھیں کہ یہ شراب کی لہر ہے۔ یعنی بہار ذرے ذرے میں نشاط اور سرخوشی پیدا کر دیتی ہے، یہاں تک کہ پانی کی لہر جو کہ عموماً تو بربادی پیدا کرتی ہے، شراب بن جاتا ہے۔ انہوں نے اس شعر میں ایک طرح سے بہار کے موسم کی تعریف کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ بہار کے موسم میں وہ چیزیں جو انسان کو تکلیف پہنچاتی ہیں، وہ بھی موسم کے زیر اثر انسان کی زندگی میں طرح طرح کی خوشیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ اس کا 5واں اور آخری شعر ہے، زندگانی رہ روے راہ فنا ہے اے اسد، ہر نفس ہستی سے تا ملک عدم ایک جادہ ہے۔ رہ رو کا مطلب ہوتا ہے راستہ چلنے والا۔ نفس سے مراد انسان ہے، نفس ہستی پیدا ہونے کو کہتے ہیں، ملک عدم جہاں انسان مرنے کے بعد جائے گا یا جہاں مرنے سے پہلے تھا، جادہ کہتے ہیں پگڈنڈی کو یا راستے کو۔ تو اس شعر میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے اسد، زندگی فنا کے راستے پر مسافر کی طرح چلی جا رہی ہے، اور انسان جو سانس لیتا ہے وہ ہستی سے عدم تک ایک راستہ ہے۔ اب دیکھیے، ہر سانس کو عدم کی طرف راستہ قرار دینا اس اعتبار سے صحیح ہے کہ اسی طرح سانس لیتا ہوا انسان فنا کی منزلیں طے کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ سانس ختم ہوتے ہی آخری منزل آ جاتی ہے۔ تو اس میں بھی انہوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انسان کے پیدا ہونے، یہاں زندگی گزارنے اور بالآخر ختم ہو جانے کو اس شعر میں انہوں نے بہت ہی خوبصورتی کا سمو دیا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی آج کی غزل تھی، اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی اور کچھ شعروں کی تشریح تھی۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہو تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔